جو باتیں گنڈاپور نے کی ہیں، جس نے ریاست کو کہا ہے، پاکستان پہ تھو تھو کی ہے، تو آج میں گنڈاپور پہ تھو کر تھو تمہارے پیر خانے پر جہاں پر لطیف گواہ تھا کہ رات کو کیا ہوتا تھا، تو تھو تمہارے اس کلچر پر اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والی سوچ پر تھو تمہارے، تو تھو 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 وہ کافی ہے۔ کے پی کے میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتا دیں سوائے ان کی انتشاری کے۔ ان کے کرپشن کے منصوبے ہیں نا ڈھیر سارے، ان کی دہشت گردی کے منصوبے ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں۔ ایک ان کا سب سے بڑا منصوبہ والا کیا ہے، وہ یہ تھا کہ کے پی کے کو افغانستان کے ساتھ مکس کر دیں۔ تھو گنڈاپور تمہارے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیا ہے رحمہ عرفان ملک اور وقاص فلانا نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہے؟ بس آپ کے سامنے ہوں۔ نہیں مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، وقاص پرسوں جلسہ ہوا ہے اچھا، تحریک انصاف نے، جس پہ ہم جو لوگ یوم تعمیر، یوم تکمیل منا رہے تھے، جو لوگ خوش تھے کہ جی پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن کے بعد سے معیشت، وہ لوگ جو شری لنکا کی باتیں کرتے تھے، بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے، الحمدللہ پاکستان کی معیشت آگے سے آگے جا رہی ہے۔ دہشت گردی کی باتیں کرتے تھے، دہشت گردی کنٹرول میں آ گئی ہے۔ مہنگائی کا رونا روتے تھے، مہنگائی کنٹرول میں آ گئی ہے، اتنی کنٹرول میں آ گئی ہے کہ مطلب 30-40 سال پہلے تک کے جو فگرز تھے 2 پتہ نہیں کتنے 5% پہ آ گئی ہے، 4% پہ، 2.4% پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ لیکن کیونکہ تحریک انتشار نے گند تو ڈالنا ہوتا ہے، تو انہوں نے ثوابی لاہور میں، ان کو مینار پاکستان میں اجازت نہیں ملی، انہوں نے ثوابی کا انتخاب کیا، وہاں پہ جلسہ کیا۔ چلے جی، جلسہ تو انہوں نے کیا۔ جس پہ مجھے غصہ ہے کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ مجھے واقعی غصہ آتا ہے۔ آپ ہنستی اتنا ہے تو ہاں، میں واقعی بہت ہنستی ہوں، اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں خوش کہ رہتی ہیں نا، خوش رہتی ہوں۔ اور دوسرا یعنی چاہے بڑی گمبھیر بات ہے جس پہ آپ کو غصہ آ گیا۔ یس، بہت گمبھیر بات ہے، مجھے بولنے دیں۔ لیکن یہ کہ چاہے اگر ہم لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں پروگرام یا کسی گیسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب تمیز تہذیب کا جو دامن ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی آپ کی تربیت ہوتی ہے جو بتاتی ہے۔ لٹرلی پہلی دفعہ مجھے اتنا غصہ آیا ہے جو باتیں گنڈاپور نے کی ہیں، کیونکہ وہ گنڈاپور جس نے ریاست کو کہا ہے، پاکستانیوں کو کہا ہے، پاکستان پہ تھو تھو کی ہے، تو آج میں گنڈاپور پہ تھو کر رہی ہوں۔ گنڈاپور صاحب، اگر یہ بندی آپ پہ غصہ کر سکتی ہے، یعنی آپ نے کتنی کوئی نیچ حرکت کی ہوگی، بہت نیچ۔ تو اس نے کہا کہ تھو نظام پر، تھو گورنمنٹ پر، تھو اس پر، تھو اس پر، بے غیرت، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے تو کہا ہے۔ تھو تمہارے پیر خانے پر جہاں پر لطیف گواہ تھا کہ رات کو کیا ہوتا تھا، تھو تمہارے اس جلسوں پر جہاں پر تم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچواتے تھے اور نچواتے ہو، بالکل۔ تھو تمہارے نجائز یوتھیوں پر، تھو تمہاری غلط پالیسیز پر، تھو تمہارے پنجاب ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو دینے پر جس نے پنجاب کی ایسی کی تیسی پھیر دی، تھو تمہاری کرپشن کی کہانیوں پر، تھو تمہارے کرپشن کے ہیروں کے انگوٹھیاں لے کر 190 ملین پاؤنڈ دے کر ایک سیرت النبی پر یونیورسٹی بنانے پر، تھو تمہارے اس عقل پر جس میں تم جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا رہے ہو، تھو تمہاری اس عقل پر جس میں تم خود کو مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہو اور تمہیں روحانیت کہنا آتا ہے، روحانیت بھی نہیں کہنا آتا، تھو تمہارے اس امر پر جس میں تم نے پہلا اپنا حلف جو ہے وہ صحیح سے پڑھا نہیں ہے، تھو تمہارے اس خوابوں پر جو تم نے ہماری نئی نسل کو دکھا کر ان کو 9 مئی جیسا دہشت گرد بنا دیا، تھو تمہاری ناجائز اولاد پر جس کی پرورش تمہاری، نہیں اس پر بچاری کر، نہیں اس پر ہی، نہیں ناجائز تھو اولاد تمہارے تو اس ہے نا، پروسیس پر جس سے نجائز تعلقات سے تمہاری نجائز اولاد پیدا ہوئی، مطلب کہ تم پلے بوائے تھے، تھو تمہارا تھوک کے چاٹنے پر جس کو تم نے ابو بنایا اس کو میر جعفر کہہ دیا تم نے، تھو تمہارے ان دنوں پر جہاں پر تم خود کہتے تھے میرے پیمپر میری نیپیاں چینج کرو تاکہ مجھے اقتدار دے دو، تو تھو تمہارے اس سارے سوشل میڈیا پر جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، تھو تمہارے ان تمام بھگوڑوں پر جو یہاں پر کہتے تھے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ٹکر کے لوگ ہیں، بھگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلیاں بنی ہوئی ہیں، لومڑیوں کی طرح چالیں کر رہے ہو، تو تھو تمہارے اس مرشد پر جس کو تم مرشد مانتے ہو، جس کو تم نے پیغمبر بنا دیا، جس کو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رشتے تم نے منسلک کر دیا کہ اس کو میں اپنی ماں دے دوں گا، بہن دے دوں گا، بیٹی دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو تھو تمہارے اس کلچر پر، اس زانی کلچر پر، اس غلط کلچر پر، اس نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والی سوچ پر تھو تمہارے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا روما، یہ جب ویڈیو پرسوں سے مطلب میں نے مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھا، لیکن الحمدللہ
دیکھیں چاہے آپ نواز شریف کو پیار کریں، عمران خان کو پیار کریں، جو بھی کریں، کہ سب سے پہلے تو آپ کا پاکستان ہے نا، ایک شخصیت کہ آپ کس حد تک پاگل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ گنڈا پور کی اس بات پہ کہ تھو تو آپ پہ، اور فتنہ عمرانی سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد از جلد نجات دے. اور میرا مطلب مجھے اس دن سے وقاص اتنا غصہ ہے روما، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس بندے کو ابھی تک ایسا کوئی اتنا ایسا، سوری مطلب میں کوئی اور لفظ نہیں بولنا چاہ رہی، لیکن ایسا کوئی وزیر اعلیٰ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. بھائی بند کمروں میں جا کے تم پاؤں پکڑ لیتے ہو، معافیاں مانگتے ہو، اور ادھر لوگوں کو تھوڑا سا جوش ولولہ پیدا گنڈا پور کرنے کے بارے میں تو یہ شروع سے ہی ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسا لیڈر ہے، ایسا بندہ ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. ایک طرف تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتا ہے، دوسری طرف اس نے عمران خان کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اور ابھی بھی یہ جو اس نے بیان دیا ہے یہ صرف اپنے اس مرشد کو، عمران نیازی کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس سے کے پی کے کی صدارت تو لے کر جنید اکبر کے حوالے کر دی گئی ہے نا، تو اب اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بھی واپس نہ لے لی جائے. ثوابی کے جلسے میں بڑی باتیں ہو رہی تھی، ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہونا تھا، دوسری طرف ثوابی میں جلسہ ہونا تھا. لاہور میں تو ان کو اجازت ملی نہیں، حالانکہ میرا تھا کہ لاہور میں بھی اجازت دے کر دیکھ لیتے پاکستان تحریک انصاف کا کتنا ووٹر سپورٹر یہ اکٹھا کر پاتے. آپ ثوابی میں بھی تو دیکھ لینا کتنا بندہ نکلا. پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم 2014 کا وہ دھرنا دیکھیں، اس کے آغاز میں لوگ تھے، یا چلے ایک عمران خان کی ایک پرسنالٹی ایسی تھی، کرسمیٹک پرسنالٹی تھی کہ وہ لوگوں کو گیدر کر لیتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مرضی ہو جائے، ان کے لوگ مطلب 9 مئی کے بعد سے جب سے انہوں نے ریاست کو للکارا ہے تب سے مطلب ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آتے، لوگ بھی ان سے جو ہیں وہ متنفر ہو چکے ہیں. لیکن ایک طرف آپ یہ دیکھیں گنڈا پور اس طرح کی تقاریر کرتا ہے، دوسری طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90% اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. گنڈا پور نے ہی بیسکلی کہا، یہ اس نے بھی کہا ہے، فواد چودھری نے ایک ٹاک شو میں بھی یہ کہا ہے، صرف بات آ کر الیکشنز کی تاریخ پر پھنسی ہوئی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ صرف اپنی ایک وہ پولیٹیکل، وہ کہتے ہیں نا کہ چیز رکھنے کے لیے، اپنی وہ پولیٹیکل سے رکھنے کے لیے تمام اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ورنہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں معیشت کے اشاریے کہا جا رہے ہیں، مہنگائی میں کس طرح سے کمی آ رہی ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے گنڈا پور ہو یا ان کے جتنے بھی بگوڑے ہوں، ان سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی. بیسیکلی تو یہ پرابلم ہے. اچھا نہیں وکاس، آپ مطلب ماشاء اللہ سے گہری نظر بھی رکھتے ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں پاکستانی سیاست میں، تاریخ کے بارے میں. اس طرح کا بندہ کبھی نہیں آیا نا جس طرح کا یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو وزیر اعلیٰ رہنے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس طرح کے بندے کو تو پاکستان میں نہیں رہنے دینا چاہیے. اگر ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میرا خون کھول رہا ہے تو کیا جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ اصل میں نا میری تھوڑی سی ابھی تھوک باقی ہے جو میں نے گنڈا پور کو لگانی ہے ابھی. جی پلیز. تو گنڈا پور آج آپ جو مرضی کہہ لیں، گنڈا پور کے اوپر جو پنجاب میں رشتہ کی بات کرتا ہے کہ میں رشتہ لینے آ رہا ہوں، مریم شرم نہیں آتی ہے. تھو تمہاری سوچ پر، تھو تمہاری اس سوچ پر جس میں تم گھریلو خاتون کہہ کر جلسوں کے اندر چٹیاں کھلائیاں اس کی دکھاتے ہو. میں تھو تمہاری اس سوچ پر جس پر تم دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر جلسے بھرتے ہو. تھو تمہاری سوچ پر جس میں 5-5 ہزار روپیہ دے کے ملازمین کو لا کر اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہو، ان کی فیملیز کو لا کر جلسے کرواتے ہو. تھو تمہاری اس ڈیل پر جس میں تم منافع کو عمران خان کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، دونوں بیک وقت دونوں کے ساتھ یہ منافق ہے. تھو تمہاری اس سوچ پر، تھو تمہارے اوپر جس کی اتنی اوقات نہیں رکھی عمران خان نے کہ ایک آرڈر کے ساتھ تمہیں اس نے صدارت سے فارغ کر دیا. تو اس دن کے لیے بھی تھوک لگا کے رکھنا اور اپنے منہ پر تھو پھینکنا شیشے میں دیکھ کر. جس دن تمہاری وزارت اعلیٰ جائے گی اس دن بھی تم اپنے منہ کے اوپر شیشے میں دیکھ کر بولو گے تھو گنڈا پور تیرے اوپر، یہ تم شیشے میں دیکھ کے بولو گے. تو اس لیے تھو تمہارے اس وزیر اعلیٰ اور پچھلے وزیر اعلیٰ اور اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ اور اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں، جو بھی حکومت میں آئے ہیں، تھو تمہارے ان تمام وزراء اعلیٰ کے اوپر جنہوں نے KPK کو تباہ کر دیا، کھنڈر بنا دیا. اور تھو تمہاری اس سوچ کے اوپر جس میں تم چاہتے ہو کہ پاکستان جو ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. تو اس ساری تھوک کو نا ابھی تھوڑی سی اور تھوک ہے تو بعد میں لگائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے نا کہ 90% مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور الیکشنز کی تاریخ پر بات پھنسی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ
اگر ایسی ہی بات ہے تو عمران خان کو 2 مرتبہ آرمی چیف کو اوپن لیٹر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش وہ آئی؟ ہاں، اگر آپ کے اتنے اس بات پہ بھی تھوک پھینک کر نہیں دو. دوسرے لیٹر میں پتہ بیچارے نے کیا لکھا ہے ہاں ہے نا, کہہ رہے ہیں مجھے ورزش کا سامان نہیں دیا, میری بیوی سے مجھے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, وہ بھی بچوں میرے سے ساتھ بات والی نہیں کرنے دی. کوٹری آرمی میں. چیف کا اس سے تعلق مطلب ہی یہ نہیں ہے. دیکھیے آرمی چیف کو یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور کھلا خط کی جی میں عوام کی پریشانیوں سے, عوام کی پریشانی آپ کو ہے خان صاحب؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کو عوام لکھا, کی پریشانی نہیں ہے بیسیکلی, تو ایک اپنا رونا ہے آئی نا جی کہ جیل مجھے خانہ جات کو لکھنا چاہیے تھا یہ تو بالکل ہے, یا وزارت داخلہ کو لکھتا, ٹھیک ہے نا, تو وہ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں. جیسے کوئی یہ ہے, یہ ویسے نا لکھنا بنتا ہے اس کا. ایک اور تھوک بھی پھینکیں کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کیا عمران خان نے, اس پر بھی آپ تھوک پھینکیں. ہاں جی ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی جتنی مرضی, میرا تو خیال ہے آج کا تھو پروگرام شباز گل پر, تھو قاسم سوری پر, تھو عادل راجہ پر, تھو تیرے شہزاد اوپر, اکبر پر, شہزاد اکبر زلفی پر, بخاری پر, بشرا پنکی پیرنی پر, مشال یوسف زئی پر, تھو تحریک انتشار پر, تحریک اسرائیل پر, یہ ان کی ہے نا بیسیکلی, تو تھو 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 وہ کافی ہے. میرا خیال ہے کہ سکون آیا کہ نہیں آیا؟ کافی آ گیا. نہیں آ گیا نا جی سکون, ہاں آ گیا, جواب دے. تو آپ نے جو یہ بات کی, یہ بات ان کی بڑی جنون ہے. سینئر رینکر پرسن بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی یار, ہنس رہی ہیں آپ. اب یہ واقعی یہ جو الیکشن کے اوپر کہہ رہا ہے کہ الیکشن پہ بات پھنسی ہے, او بھائی کل آپ پرسوں آپ نے رونقیں دیکھی تھی جب یہ ثوابی کے اندر حرامزدگیاں کر رہے تھے, اور یہاں پر آپ نے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر رونقیں دیکھی تھی قذافی اسٹیڈیم کی, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یہ وہ پاکستان بن گیا ہے, اس پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسی عوام پیدا کر دی ہے جو پاکستان ہارتا بھی ہے تو وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کرکٹ واپس آئی, اور دوسری ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. صحیح ہوا ایسا کہ نہیں ہوا, کوئی ذری رتی برابر دکھ ہوا ہے ہمیں. یہ ہوتی ہے پازیٹیو سوچ, یہ ہوتا ہے کہ قوم پیدا کرنا, کریٹ کرنا, رادر کے آپ نے ایک جتھا کریٹ کر کے آپ نے عمران خان انکلوئر کے اندر خالی دیکھا آپ نے, ٹھیک ہے, ادھر سے آپ نے جتھا خالی دیکھا اور ادھر سے عمران خان انکلوئر خالی دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام ایک حد تک انتشاری بندے کے پیچھے, کیونکہ آخر میں جب قیامت آئے گی, جب فتنہ دجال آئے گا, سارے لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے, مگر آخر پہ نام کس کا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا, امام مہدی کا. لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یار وہ تو ہمیں ورگلا رہا تھا, آخر میں اس کو چھوڑ کر اس طرف آئیں گے اور پھر اسلام کا اور اللہ کا بول بالا ہوگا. اسی ایگزامپل کو آج کے دور میں فٹ کر لیں, وہ تو اللہ کو جانتا ہے نا, وہ تو بڑی ایگزامپل ہے, لیکن میں چھوٹی ایگزامپل کے اوپر فٹ کر رہا ہوں کہ لوگ ورگلائے گئے, شہر میں آ گئے, جی میری 70% 90% پاپولیشن ہے, مان لیا بھائی لوگ تیرے ورگلانے میں آ گئے. آج کیا ہوا ہے, آج لوگ واپس پلٹ گئے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, انہوں نے ادھر انکلوئر خالی رکھا ہے, ادھر جسا خالی رکھا ہے. تو اگر وہی اللہ کے قانون ہے کہ آخر میں حکومت کرتا ہے فرعون, فتح یاب ہوتا ہے موسیٰ, یہاں پر فتنہ ہوگا کس کا؟ دجال کا. حق بات کس کی ہوگی؟ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی, اللہ کی. تو یہی ہوا ہے پاکستان. اچھا ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں, 8 فروری 2024 اور 8 فروری 2025 ایک سال ہو گیا ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ کے پی کے میں کیا ترقیاتی منصوبے اس گنڈا پور نے شروع کیے, سوائے احتجاج کی کال کے, دھرنے کی کال کے, انتشار کے, جو بھی ان سے ہو سکتا ہے نا. مطلب جب بھی کوئی ملک میں بڑے سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی کہ ہم کوئی نہ کوئی تماشا نہ کریٹ کریں. اور انٹرنیشنل لیول پر آبویسلی پاکستان کی ایک جگہ سائی ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک سال میں گنڈا پور نے کون سے ترقیاتی کام, تعمیراتی کام کے پی کے میں شروع کروائے ہیں. اس کے برعکس آپ مریم نواز کو دیکھ لیں, پنجاب کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. کل ہارس اینڈ کیٹل شو کی اگر آپ نے مطلب اوپننگ سیریمنی دیکھی ہو, یار کہ ہمارے بچپن میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا, تو مجھے دیکھ کے مطلب ایک ڈفرنٹ قسم کی وائب فیل ہوئی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ایک تھی نا, شہباز شریف کی سپیڈ کی بات کرتے تھے, اس کے بعد محسن سپیڈ کی بھی بات کرتے تھے. اب آپ مریم نواز شریف کی سپیڈ دیکھیں, دھی رانی پروگرام, ہاں دیکھیں وہ جو دھی رانی پروگرام جس میں جو ایسی بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتی ان کی شادیاں باقاعدہ طریقے سے کروائی جا رہی ہیں. ہونہار پروگرام اسکالرشپ کے, آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے, آپ پڑھے لکھ, مطلب آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ مطلب خود کو ایک پورٹری کر سکیں, آپ اچھے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو اسکالرشپ دینا حکومت کا کام ہے. پھر آپ ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھیں, کسانوں کو کتنے فوائد ہوئے ہیں. مجھے اور یہ تو مطلب 4-5 چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں. کے پی کے میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتا دیں سوائے ان کی انتشاری کے. میں بھی بتا سکتی ہوں.
انہوں نے کہا ان کے کوئی منصوبے بتا دیں, ان کے کرپشن کے منصوبے ہیں نا ڈھیر سارے, ان کے دہشت گردی کے منصوبے ہیں, بہت سارے منصوبے ایک ہیں. ان کا سب سے بڑا منصوبہ والا یہ کیا بتاز بتائیں گے ہے جو کہ ایکسپوز ہو گیا, ہاں وہ یہ تھا کہ KPK کو افغانستان کے ساتھ مکس کر دیں. یہ سب سے بڑا ان کا منصوبہ تھا جس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے. ہاں کامیابی ہوئی ہے انہیں انتشار پیدا کرنے میں, کامیابی ہوئی ہے انہیں ریاست کے اداروں کو بدنام کرنے میں, کامیابی انہیں ہوئی ہے بڑی اچھے طریقے سے KPK کی عوام کو رولنے میں, کامیابی انہیں ہوئی ہے کہ وہاں پر اسٹیڈیم کمپلیٹ نہیں ہو رہا, کامیابی انہیں ہوئی ہے وہاں پر PRT آج بھی جو ہے خستہ حال ہے, کامیابی انہیں ہوئی ہے کہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے انہیں بددعائیں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزوں میں کامیابی ہوئی ہے. ناکامی انہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے پختونستان ایک الگ ملک یا افغانستان کے ساتھ اسے مرج کر کے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانے کی جو ان کی چال تھی اس میں انہیں ناکامی ہوئی. میں اور بات نہیں کروں گا, میں جا بالکل رہا ہوں, ٹھیک. نہیں ابھی آپ مجھے نے غصہ آ رہا ہے. نہیں آپ نے بس 10 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے. روم آپ کا بہت شکریہ, وقاص آپ کا شکریہ, تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. میں بس آپ دونوں سے آخر میں چاہتی ہوں, آپ نے ہم تینوں نے مل کے, کیونکہ گنڈا پور نے تھو کیا نا, تو آج ہم نے تینوں نے اکٹھے گنڈا پور پہ تھو کر کے یہ پروگرام کو ختم کرنا ہے. تو بولے تھو گنڈا پور تمہارے کیمرے ساتھ. اللہ حافظ. تھو آپ کی سوچ پر.